بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا کافیہ کا آخری سبق ہے، اس سے پہلے ایک اجمالی خاکہ سماعت فرمائیں۔ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ترتیب ایسی رکھی کہ سب سے پہلے مقدمہ اور اس کے بعد اسم، فعل، حرف، ان تین چیزوں پر کتاب کو تقسیم فرمایا، اور اس کے بعد اسم کے اندر معرب اور مبنی، اسم کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا، معرب اور مبنی، اور پھر معرب کے اندر مرفوعات، منصوبات، مجرورات، اس کے بعد آخر میں توابع رکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد فعل، اس کے بعد حرف۔ تو گویا ہمارا حرف کا آج آخری سبق ہے۔ تنوین کے بعد آج آخری سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں نون التاکید۔ نون التاکید، نون التاکید خفیفۃ ساکنۃ و مشددۃ۔ نون تاکید کی دو قسمیں ہیں، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ۔ نون تاکید خفیفہ ساکنہ ہوتی ہے اور نون تاکید ثقیلہ مشددہ ہوتی ہے۔ مفتوحۃ مع غیر الالف، یہ الف کے علاوہ کے ساتھ آئے تو ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے اگر الف نہ ہو تو ہمیشہ مکسور، اس سے پہلے الف ہو تو ہمیشہ مفتوح۔ مثال کے طور پر لیفعلن، لیفعلن، اب اس نون تاکید ثقیلہ سے پہلے کیا ہے؟ الف نہیں ہے، بغیر الالف ہے، لہذا مفتوحہ لیفعلن۔ اور اگر اس سے پہلے الف ہو لیفعلانی، اب نون تاکید ثقیلہ سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے، جس کی وجہ سے نون تاکید ثقیلہ مکسور ہے۔ مفتوحۃ مع غیر الالف، سمجھ آ گئی؟ تختص بالفعل المستقبلی، یہ فعل مستقبل کے ساتھ خاص ہوتا ہے، فعل مستقبل کے ساتھ، ماضی کے ساتھ یہ نہیں آتا، صرف کس پہ داخل ہوتا ہے؟ ہاں، مضارع پہ۔ مضارع کے اندر دو معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مضارع کتنے معنوں کے لیے؟ دو معنوں کے لیے، حال اور استقبال۔ جب یہ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ داخل ہو جائے مضارع پر تو اس کے اندر سے حال کا معنی ختم کر دیتا ہے اور صرف استقبال کا معنی باقی رہتا ہے۔ وَتُخْتَصُّ بِالْفِعْلِ الْمُسْتَقْبِلِ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْإِسْتِفْهَامِ وَالتَّمَنِّيِ وَالْعَرْضِ وَالْقَسْمِ۔ اب نون تاکید اس فعل کے ساتھ خاص ہے جو امر، نہیں، استفہام، تمنی، عرض اور قسم کے ضمن میں ہو، اور قسم کے ضمن میں ہو۔ بین سطور اس کی مثالیں دیکھیں۔ امر کی مثال اضربن، اضربن۔ نہیں کی مثال لا تضربن۔ استفہام هل تضربن۔ تمنی لیتک تضربن۔ عرض اور قسم کی مثال نیچے حاشیے میں موجود الا تنزلن بنا فتصیب خیرا، قسم کی واللہ لافعلن کذا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر امر، نہیں، استفہام، تمنی، عرض اور قسم، ان کی تخصیص کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون تاکید خود طلب حصول شے کے لیے، کس کے لیے؟ طلب حصول شے کے لیے آتا ہے، تو گویا نہیں، امر، استفہام، تمنی، عرض، قسم وغیرہ ہے، اس کے اندر بھی طلب کا معنی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اس وجہ سے ان کے ضمن میں آ جائے تو اس میں بھی یہ نون تاکید داخل ہوتا ہے۔ وقلت فی النفی، وقلت فی النفی، اور نفی میں یہ قلیل ہے، یعنی فعل نفی کے آخر میں یہ قلیل آتا ہے، کیونکہ نفی طلب کے معنی سے خالی ہوتا ہے، نفی کے اندر طلب کا معنی نہیں ہوتا، اس لیے نفی کے اندر یہ بہت قلیل ہے۔ وَلَزِمَتْ فِي مُثْبَتِ الْقَسْمِ، ذرا حاشیہ دیکھیں۔ وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ، مثال واللہ لَأَفْعَلَنَّ، دیکھو واللہ قسم اور لَأَفْعَلَنَّ جواب قسم، اور مثبت ہے، جواب قسم کیا ہے؟ مثبت ہے، تو اس وقت اس نون تاکید کا اس فعل کے ساتھ آنا کیا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، واللہ لَأَفْعَلَنَّ۔ وَكَسُرَتْ فِي مِثْلِ إِمَّا تَفْعَلَنَّ، اور اما تفعلن جیسی مثالوں میں یہ کثرت سے آتا ہے۔ اب دیکھیں اما تفعلن پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ تفعلن فعل سے پہلے ان آ رہا ہے، اس کے ساتھ ما آ رہا ہے، تو گویا کہ اس مثال کے ذریعے مصنف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہر فعل شرط، ہر شرط جس کے بعد جس پر ان داخل ہو اور ان کے ساتھ ما زائدہ ہو، ہر وہ فعل جس پر ان شرطیہ داخل ہو اور اس ان شرطیہ کے بعد کیا ہو؟ ما زائدہ ہو، تو اس وقت اس فعل پر
جو ہے نون تاکید ثقیلہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جیسے اما تفعلن۔ حاشیے میں ایک آیت کریمہ لکھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما ترین من البشر احدا۔ اب یہ دیکھو ترا فعل ہے، اس پہ ان شرطیہ داخل ہے، تو ان شرطیہ کے بعد ما زائدہ ہے، ما زائدہ ہے، تو پھر اس ترا کے فعل کے اوپر کیا داخل ہونا ضروری ہے؟ نون ثقیلہ، ٹھیک ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا وَمَا قَبْلَهَا مَعَ ضَمِيرِ الْمُذَكَّرَيْنِ مَضْمُومٌ وَمَعَ الْمُخَاطَبَةِ مَكْسُورٌ وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ مَفْتُوحٌ۔ اب اس نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا ماقبل، اس کا ماقبل اعراب کیا آنا ہے، حرکت کیا ہوگی وہ بتا رہے ہیں۔ وما قبلہا یعنی ماقبل نون التاکید، نون تاکید سے پہلے مع ضمیرین المذکورین مضموم، جمع کے آخر میں مذکر کی ضمیر ہو، جمع کے آخر میں مذکر کی ضمیر ہو، تو یعنی مذکر کی ضمیر سے مراد ہے واو ہو، کیا ہو؟ واو ہو، تو اس صورت میں یہ مضموم ہوگی، نون تاکید کا ماقبل کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا۔ مثال کے طور پر اضربو، اضربو، اضربو سے کیا بنے گا؟ اضربن، اضربو سے اضربن، ٹھیک ہے۔ اور مع المخاطبۃ مکسور، واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کی ضمیر میں آخر سے نون تاکید ثقیلہ سے پہلے کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا، جیسے اضربن، اضربن یا اضربن۔ وفیما عدا ذلک مفتوح، اس کے علاوہ میں یعنی واو اور واحد مؤنث مخاطب، واحد مؤنث مخاطب، اس کے علاوہ باقی سب میں کیا ہونا ہے؟ وفیما عدا ذالک مفتوح، ان دونوں کے علاوہ باقی سب جگہ مفتوح آئے گا۔ وتقول فی التثنیۃ وجمع المؤنث، اور تثنیہ اور جمع مؤنث میں آپ یوں کہہ سکتے ہو اضربان و اضربنان۔ اب دیکھو اضربان، اضربنان، ان دونوں میں تثنیہ کا الف باقی رکھا، کیونکہ اس میں واحد اور تثنیہ کے درمیان التباس اور خلط ملط لازم نہ آئے، التباس اور تلبس ملتبس ہونے کا خدشہ نہ ہو، اس وجہ سے اضربان و اضربنان، نون تاکید اور جمع مؤنث ان کے ساری نونیں آپس میں جمع نہ ہو جائے، اگر اس کو جمع کر جائیں تو پھر کتنے نون جمع ہو جائیں گے؟ 3 نون جمع ہو جائیں گے، 3 نون، اس وجہ سے اس سے بچنے کے لیے یہاں پر الف کا لانا ضروری ہے فصل کے طور پر۔ تثنیہ کی صورت میں کیا کہیں گے؟ اضربان، اور جمع کی صورت میں اضربنان۔ ولا تدخلوہما الخفیفہ خلافا لیونس، ولا تدخلوہما، ہما کی ضمیر سے مراد تثنیہ اور جمع، تثنیہ اور جمع مؤنث، ولا تدخلوہما الخفیفہ، ان دونوں پر داخل نہیں ہوتا نون خفیفہ، یعنی تثنیہ کے جو 4 صیغے ہیں، تثنیہ کے 4 صیغے اور جمع مؤنث کے 2 صیغے، تثنیہ کے 4 صیغے، جمع مؤنث کے 2 صیغے، ان پر نون خفیفہ داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نون خفیفہ اگر داخل کریں گے تو گویا کہ ان کا آخری حصہ بھی ساکن اور نون خفیفہ بھی ساکن، تو گویا اجتماع ساکنین، التقاء ساکنین لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ خلافاً لیونس، جبکہ امام یونس نحوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے جمہور کے نزدیک وقف کی حالت میں آخر میں التقاء ساکنین 2 ساکنوں کا جمع ہو جانا جائز ہے، جیسے یعملون، تعملون، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جائز ہے۔ وَهُمَا فِي غَيْرِهِمَا مَعَ الضَّمِيرِ الْبَارِزِ كَالْمُنْفَصِلِ فَإِن لَّمْ يَكُنْ فَكَالْمُتَّصِلِ۔ اب یہ ذرا توجہ طلب مسئلہ ہے، وَهُمَا اور نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ، فی غیرہما، فی غیرہما سے مراد تثنیہ اور جمع مؤنث ان دونوں کے اندر، تو گویا فی غیرہما کے اندر 6 صیغے آ گئے، تثنیہ کے 4 صیغے اور جمع مؤنث کے 2 صیغے، ٹھیک ہے۔ وَهُمَا فِي غَيْرِهِمَا، اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ فی غیرہما ان 6 صیغوں کے علاوہ میں مع الضمیر البارز، یا ضمیر بارز کے ساتھ ہوگی،
اگر ضمیر بارز کے ساتھ ہو تو کل منفصل کس کی طرح ہے؟ کلمہ منفصلہ کی طرح ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن اگر یہ صورتحال نہ ہو یعنی ضمیر بارز نہ ہو بلکہ ضمیر مستتر ہو، فَكَلْ متصل تو کس کی طرح ہے؟ ضمیر متصل کی طرح ہے، کلمہ متصلہ کی طرح ہے۔ وَمِن ثم اسی وجہ سے قیل یہاں یوں کہا گیا ہے هل ترین هل ترون هل ترین اغزون اغزن اغزن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو ترین اصل میں کیا تھا؟ ترا سے کیا بنا؟ ترین۔ ترون اصل میں کیا تھا؟ ترون، تو اس سے کیا بنا؟ ترون۔ ترین اصل میں کیا تھا؟ ہاں ترینا، ترینا سے ترین۔ اسی طرح اغزون اصل میں اغزو، اغزو سے کیا بنا؟ اغزون۔ اسی طرح اغزن اغزو، جمع کا صیغہ اغزو سے کیا بنا؟ اغزن۔ اور زن اغزن یہ اصل میں کیا تھا؟ اغزی سے کیا بنا؟ اغزن، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر اب دیکھیں ترین اور اغزون یہ دو صیغے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس ترین اور اغزن ان دونوں مثالوں کے اندر ضمیر بارد ہے یا مستتر ہے؟ مستتر، شاباش، ضمیر کیا ہے؟ مستتر ہے۔ اب ضمیر مستتر ہو تو اس نے کیا کہا؟ فکل متصلی، یہ متصل کی طرح ہے۔ متصل سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ تثنیہ کے آخر میں الف لاحق ہونے کی وجہ سے واو اور یا کو دوبارہ واپس لا کر ان کو فتح دیا جاتا ہے، واو اور یا کو، جیسے مثال ترا ہے نا، ترا، اس میں آخری حرف کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تا اور را پہ اعراب لگاتے ہیں، تو ترا، تو آخری جو واو اور یا ہے معطل الآخر یعنی معطل اللام سے واو اور یا اس کو واپس لا کر اس کو فتحہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم یہاں پر وہی عمل کریں گے اگر نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ معطل اللام پر داخل ہو جائے۔ جیسے ترا سے ہم نے کیا کیا؟ ترین، اس یا کو واپس لایا اور اس کو کیا کیا؟ فتحہ کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اغزون اصل میں اغزو سے ہم نے کیا کیا؟ اغزون، اس واو کو واپس لایا اور اس کو کیا دیا؟ فتحہ دیا۔ یہ کس صورت میں؟ جب اس میں کیا ہو؟ ضمیر مستتر ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن فَكَلْ مُتَّصِلِ۔ باقی چار صیغے ذرا دیکھیں، ترین، ترون، اغزن، اغزن۔ اب مجھے بتائیے ان چاروں صیغوں کے اندر ضمیر کیا ہے؟ ضمیر بارد ہے، شاباش۔ جب ضمیر بارز ہو تو اس کے لیے کیا کہا؟ الضمیر البارد کل منفصل، کلمہ منفصلہ کی طرح ہے، کلمہ منفصلہ کی طرح ہے۔ یعنی کلمہ منفصلہ جب ضمیر بارد کے ساتھ کوئی کلمہ منفصلہ شامل ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی اس واو اور یا کو حذف کر دیتے ہیں، کبھی اس واو اور یا کو ضمہ اور کسرہ سے بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں تراون اور ترین۔ تراون اصل میں کیا تھا؟ تراون اصل میں تراون۔ اب اس تراون میں ہم نے نون کو کیا کیا؟ آخر میں نون ثقیلہ لے آئے تو ماقبل کے جو ماقبل واو ہے اس کو کیا دیا؟ ضمہ دیا۔ اسی طرح ترین، اس میں ترین اصل میں تھا ترائنا، آخر میں نون ثقیلہ لایا تو ماقبل کو کیا دیا؟ یا کو ہم نے کسرہ دیا، تو کیا بنا؟ ترائنا سے ترائن، شاباش۔ اسی طرح دیکھیں اغزن اور اغزن۔ اغزن اصل میں کیا تھا؟ اغزو۔ اب ہم نے آخر میں نون ثقیلہ لایا تو واو کو کیا کیا؟ حذف کیا، واو کو حذف کیا تو کیا بنا؟ اغزن، شاباش۔ اسی طرح اغزن اصل میں تھا اغزی، تو آخر میں ہم نے نون ثقیلہ لایا تو ماقبل کی یا کو ہم نے کیا کیا؟ حذف کیا، تو اغزی سے کیا بنا؟ اغزن۔ اب سمجھ آ گئی؟ وَهُمَا فِي غَيْرِهِمَا، وَهُمَا یعنی نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ، فی غیرہما یعنی تثنیہ کے 4 صیغے اور جمع مؤنث کے 2 صیغے، ان دونوں کے علاوہ میں مع الضمیر البارز کل منفصل، اگر ضمیر بارز کے آئے تو وہ کلمہ منفصلہ کی طرح ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن اور اگر یہ صورتحال نہ ہو یعنی مستتر ہو، فَكَلْ مُتَّصِلِ تو کس کی طرح؟ کلمہ متصلہ کی طرح۔ اس مثال کی سمجھ آ گئی؟ وَالْمُخَفَّفَةُ تُحْذَفُ لِلسَّاكِنِ وَفِي الْوَقْفِ،
اور نون تاکید خفیفہ، یہاں سے صرف خفیفہ کی بات ہو رہی ہے، پہلے ثقیلہ کی بھی بات ہو رہی تھی۔ والمخففۃ تحذف للساکن وفی الوقف، اور نون تاکید خفیفہ حذف ہو جاتا ہے للساکنی، ساکن کے لیے، یعنی اس کے بعد اگر ساکن آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وفی الوقف، اور وقف کی حالت میں بھی نون تاکید خفیفہ حذف کیا جاتا ہے۔ لا توہن الفقیر، لا توہن الفقیر، ہرگز فقیر کی اہانت مت کرو۔ لا توہن الفقیر، لا توہن اصل میں تھا لا توہنن الفقیر، لا توہنن الفقیر، ٹھیک ہے۔ اب دو ساکن جمع ہو گئے، لا توہنن الفقیر، لام، لا توہنن الفقیر، تو گویا کہ دو ساکن جمع ہو گئے، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے والمخففۃ تحذف للساکن، جب خفیفہ اس کے بعد جو ہے نا ساکن آ جائے تو اس نون خفیفہ کو حذف کیا جاتا ہے، تو گویا کیا پڑھیں گے؟ لا توہن الفقیر، ٹھیک ہے۔ وفی الوقف، اور وقف کی حالت میں بھی اس کو حذف کیا جاتا ہے۔ فیرد ما حذف، تو جو حرف نون خفیفہ کی لاحق ہونے کی وجہ سے جو حرف ہم نے حذف کیا تھا وہ دوبارہ واپس لوٹ آتا ہے۔ والمفتوح ما قبلہا، اور اس کا ما قبل اگر مفتوح ہو تقلب الفن، تو اس کو الف سے بدلا جاتا ہے، جس طریقے سے تنوین کا ما قبل اگر الف ہو تو اس کو کس سے بدلا جاتا ہے؟ تنوین کا ما قبل مفتوح تو الف سے بدلا جاتا ہے، جیسے ابدن سے ابدا، اسی طرح ثقیلہ سے پہلے بھی اگر مفتوح ہو تو اس کو کس سے بدلا جائے گا؟ الف سے، اضربن سے اضربا۔ 29 جنوری 23 جمادی الثانی 2022، آج ہمارا سبق الحمدللہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ نحمد اللہ علی اتمامہ ونشکر علی انعامہ وہو حسبی ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ ہلا 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 ہلا، گولا 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 گولا، ہلا 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 گولا 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 گولا، ہلا ہلا گولا 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 گولا۔ نسم شلا بہار ډیر خوشگوار دی رضا، لخر شلا تیار ښه مزیدار دی رضا، روان دي تشکیلونه په ما ګرانه رضا،